میں سیدہ فاطمہ کے حسن پر کوئی گفتگو از راہ ادب نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، سیدہ عائشہ صدیقہ ہم سب کی امی جان نے کہا، حضور کی طرح اگر میں نے حسن میں کسی کو دیکھا تو وہ صرف فاطمہ کو دیکھا۔ چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں نبی سے سب سے زیادہ کوئی مشابہ تھا تو سیدہ فاطمہ تھی۔ کہتی ہیں سیدہ خدیجہ، 4 سال کی میری بیٹی کی عمر تھی تو دل میں خیال آیا بڑی خوبصورت بچی، اس کو زیورات پہنا دیں۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 سالہ بیٹی کو، ننھی سی بچی کو زیورات پہنائے۔ سیدہ فاطمہ باہر نکلی اور پھر اندر آئی تو زیورات غائب تھے۔ بچے کوئی کھلونا لے کر کے جائیں، پھر آئیں کھلونے نہ ہو تو ماں باپ پوچھتے کیا ہوا، کسی نے چھین تو نہیں لیا؟ قربان جائیں، سخی کی سخی بیٹی، 4 سال کی عمر میں ان کی سخاوت کی شان کیا ہے۔ میں تو دامن پھیلائے بیٹھا ہوں کہ مدینے سے اشارے ہو رہے ہیں، کرم کی برسات ہو رہی ہے۔ آپ بھی دل میں جائز مرادیں لے لیں، اگر عقیدہ ہے تو دل میں جائز مرادیں لے لیں۔ ذکر فاطمہ ہو رحمت کا نزول نہ ہو نہیں سکتا، ذکر فاطمہ ہو دعاؤں کی قبولیت نہ ہو نہیں سکتا۔ لے لیں آپ، جب بھی میں اپنے شہر میں یا کسی محفل میں سیدہ فاطمہ کے فضائل و مناقب پڑھتا ہوں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ جتنی مرادیں جائز ہے لے لیں۔ میرے شہر کی کئی بیٹیوں نے کہا رشتے نہیں آتے تھے، دل میں تمنا ہوئی، سال پورا نہ ہوا، رشتے اچھے آئے بھی، دلہن بھی بن گئی۔ بے اولادوں نے نیتیں کی، بس بات ہے دل سچا ہونا چاہیے، نکتہ چینی کے لیے آنے والے نہیں چاہیے، بلکہ سیدہ کی عقیدت میں آنے والے چاہیے۔ جو عقیدت میں آتے ہیں وہ دامن بھر کے لے جاتے ہیں، جو پوائنٹ نوٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو ملتا کچھ نہیں ہے، پوائنٹ کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا۔ یاد رکھنا یہ اہل عشق کی محفل ہے، اس لیے ذرا محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بیٹھ کر دیکھو، جس کی چوکھٹ پر پیشانی رگڑنے سے تقدیریں بدلتی وہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ ہے۔ آپ نے سیدہ کو سمجھا کیا ہے؟ آپ نے سیدہ کو سمجھا کیا ہے؟ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم سنیوں کا عقیدہ چاروں حضور ہی کی بیٹیاں تھیں، لیکن حضور نے فاطمہ الزہرا سے جتنا پیار کیا اتنا پیار کسی سے نہیں کیا۔ یعنی نبی کی شان، اس لیے کہ نبی صرف فاطمہ کو نہیں دیکھ رہے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا فیضان بھی تو دیکھ رہے تھے۔ 4 سال کی سیدہ فاطمہ زیور پہن کے باہر گئی، اندر آئی، سیدہ خدیجہ نے پوچھا بیٹی زیورات کیا ہوئے؟ کہا امی جان ایک غریب عورت جا رہی تھی، میں نے سوچا کہ زیورات پہن کر میں نے کرنا کیا ہے، میں نے سارے اتار کر دے دیے تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے۔ بچپن میں جس کی سخاوت کا یہ عالم ہے، آج ان کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ حالت یہ تھی، ایک مہینہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا۔ سیدہ فاطمہ کہہ سکتی تھی کہ میرا باپ دنیا کا سب سے مالدار ترین باپ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مالک جنت ہے ان کے بابا، آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ لیکن اس فاطمہ الزہرا کی قناعت کا یہ عالم تھا کہ ان کے دوپٹے میں 17 پیون تھے۔ آج قناعت ہماری زندگی میں نہیں، اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہم اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے چوری بھی کر رہے ہیں، حرام مال بھی کما رہے ہیں، سود کے دھندے بھی کر رہے ہیں، حرام کے کاروبار بھی کر رہے ہیں، کسی کا لے کر ہڑپ بھی کر رہے ہیں۔ زندگی میں قناعت بہت ضروری ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر میں 17 پیون تھے، اور آپ کو بتاؤں 16 پیون تو کپڑے کے لگے ہوئے تھے، 17واں پیون لگانے کے لیے کپڑا نہ ملا۔ مولا علی سے کہا علی گھر میں کپڑا نہیں ہے پیون لگانے کے لیے۔ مولا کائنات نے کہا فاطمہ اس وقت گھر میں اونٹ کا چمڑا موجود ہے، اس لیے اونٹ کے چمڑے کا پیون لگا لو۔ تو 17واں پیون سیدہ فاطمہ کے دوپٹے میں اونٹ کے چمڑے کا تھا، لیکن غیرت کا حال یہ تھا، اللہ اللہ، اس ایک چادر کے باوجود حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ میرے سرکار ایک طویل سفر سے واپس آئے۔ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی میرے سرکار لمبے سفر پر جاتے یا چھوٹے سفر پہ تو جاتے ہوئے سب سے اخیر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے۔ اتنی قربت تھی باپ اور بیٹی میں، بلکہ حضور نے اپنے بازو میں سیدہ فاطمہ کو رکھا تھا اور ایک کھڑکی بنا رکھی تھی، جب بے چین ہوتے تو کھڑکی کھول کر فاطمہ کا چہرہ دیکھ لیتے۔ حضور اپنی بیٹی کے بغیر زیادہ دیر تک رہ نہیں پاتے تھے، بلکہ اکثر یہ بات بیان ہوتی ہے کہ حضور کے گھر والوں میں سب سے پہلے اہل بیت میں اگر کسی کا وصال ہوا ہے
تو سیدہ فاطمہ کا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضور اپنی بیٹی کے بغیر زیادہ دیر تک رہ نہیں پاتے تھے, تو حضور نے اپنی بیٹی کو جلدی اپنے قریب بلایا. اہل عشق اس کی اپنی اپنے انداز سے حکمتیں بیان کرتے ہیں, لیکن ہم اس منزل پر فائز نہیں, واللہ عالم ورسولہ عالم. لیکن اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور کو بہت پیار تھا, بہت پیار تھا, بہت محبت کرتے تھے حضور علیہ السلام اپنی بیٹی سے. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس پر اور فاطمہ الزہرا پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. یعنی سیدہ فاطمہ سے جو محبت اور عقیدت کرے اللہ نے اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار ہیں, حضور طویل سفر سے آئے ہیں. آقا کریم کی عادت تھی مسجد میں نماز پڑھیں اور پھر فاطمہ الزہرا سے ملے. کسی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ بہت علیل ہے, بہت بیمار ہے. حضور نے سارے کام چھوڑ دیے, اپنے صحابی حضرت عمران ابن حسین کو ساتھ لے کر سرکار ابدکرات صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر آئے. سرکار علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے حضور نے کہا بیٹی تیرا بابا محمد. عرض کی ابا جان آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہیں یا آپ اکیلے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میرا صحابی میرے ساتھ ہے. سیدہ نے کہا ابا آپ اکیلے اندر آئیں, آپ کے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی. اللہ اکبر. حضور اندر گئے تو کیا دیکھا, ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر سیدہ فاطمہ الزہرا لیٹی ہوئی ہے. ٹوٹی ہوئی چٹائی پر سیدہ لیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. اور اس وقت سرکار سے کہتی ہے بابا جان مجھے معاف کرنا, میں نے کسی غیرت کی وجہ سے بلا سبب آپ کے صحابی کو آنے سے نہیں روکا. روکنے کی وجہ یہ ہے بابا کہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے, اگر اس سے سر چھپاتی ہوں تو میرے پیر کھل جاتے ہیں, اور اگر پیر چھپاتی ہوں تو میرا سر کھل جاتا ہے. آج کسی کی بیٹی اس حالت میں زندگی نہیں گزار رہی ہوگی. آج ہماری بیٹیوں کے پاس تجوریوں کے اندر دوپٹے بھرے ہوئے, تجوریاں بھری ہوئی ہیں دوپٹوں سے, ہزاروں روپے کے کپڑے ہیں, پھر بھی عزت محفوظ نہیں ہے. لیکن یہ میرے نبی کی شہزادی ہے, شہزادی کونین ہے, ملکہ فردوس سے بنی ہے. آقا کریم کی شہزادی کہتی ہے بابا سر چھپاتی ہوں تو پیر کھلتے ہیں اور پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. آپ میرے ابا ہیں, میں آپ کے سامنے پیر کھول سکتی ہوں, اس اجنبی کے سامنے میں پیر کیسے کھول سکتی ہوں؟ اللہ اکبر. سرکار علیہ السلام سے معذرت کی. میرے سرکار نے اپنی بیٹی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹی کیسی ہو؟ جانے مسیحا نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹی کیسی ہو؟ صابر باپ کی صابرہ بیٹی جو اب تک صبر و رضا کا پیکر بنی ہوئی تھی, سارے صبر کے پیمانے لبریز ہو گئے اور میرے کریم آقا کی بیٹی رونے لگی. کہتی ہے بابا جب مدینے میں انصار کی عورتیں بیمار پڑتی ہیں تو ان کے سرانے پھل اور دوائیاں رکھی ہوتی ہیں, لیکن آپ کی بیٹی بیمار پڑی ہے, دوا تو دور کی بات ہے, 3 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا اور میں 3 دن کے فاقے سے ہوں. لیکن یہ بات سننے کے بعد میرے رسول نے اپنی بیٹی کو جو جملہ کہا ہے, قیامت تک کے مسلمانوں کو صبر کی تلقین ملتی ہے. میرے آقا کہتے ہیں فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا کے مالداروں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں, محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں. یہ حال ہے, مرتبہ یہ ہے, مقام یہ ہے کہ جبریل اجازت کے بغیر نہ آئے, اور شان یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں کئی دن تک فاقے ہو. اشہد ان محمد رسول اللہ.